سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ یہ ایک ویڈیو دیکھ کے ان کی تھوڑی سی آڈیو بھی سنواتے ہیں آپ۔ 26 اکتوبر کی جی 2025 کی بھجن بحرین کے لیے ہمارے ہر ڈاکومنٹ کلیئر ہے۔ اچھا جی، یہ کافی لمبی ویڈیو ہے، مگر جو بات بتانے کا مقصد ہے، آج کل پاکستان میں ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے۔ تمام جتنے بھی پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئی بھی ہے، سیالکوٹ، وہاں پہ اگر آپ کے پاس اصلی ویزا بھی ہے، بالکل آپ نے ٹھیک طریقے سے کسی کمپنی کے ذریعے ویزا حاصل کیا اور پھر آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، آپ کو چڑھنے دیا جاتا ہے جہاز میں، یا جہاز سے اتار لیا جاتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، اب یہ 15-20 لڑکے ہیں وہاں پہ لاہور ایئرپورٹ پہ، 26 تاریخ کو ان کے ساتھ یہ ہوا۔ ان کے پاس تمام کاغذی کاروائی مکمل تھی، جو بھی ڈاکومنٹس تھے پورے تھے، اصلی ویزے بحرین کے۔ آپ کو پتا ہے بحرین پاکستانی بڑی تعداد میں وہاں پہ کام کے لیے جاتے ہیں، وہاں کی فوج میں بھی بہت زیادہ پاکستانی، اور ان کو کہا گیا جی آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ جو باہر گیٹ پہ پولیس آفیسر کھڑا ہوتا ہے اس نے کہا آگے چلے جائے، اور جب یہ ایف آئی اے والوں نے دیکھے ان کے ویزے پاسپورٹ، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کسی صورت بھی ٹریول نہیں کرنے دیں۔ انہوں نے پوچھا جناب وجہ بتائیں، وہ کہتے جی وجہ ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ میں اس لیے آج پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔ پھر بیچارے یہ لوگ جو ہیں بحرین کو زیادہ اگر دیکھیں تو کوئی بڑے بڑے لوگ نہیں جاتے، مزدور طبقہ ہے جو وہاں پہ جاتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں مگر بہت کم ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جی ہمارا تو لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ 15-20 بندے جن کی ٹکٹیں پتہ نہیں اب کیا وہاں پہ وہ آگے ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی، گھروں سے آئے ہوئے آگے انہوں نے کام شروع کرنا، اگر ان کے پاس اصلی ویزے ہیں، 2 نمبر ویزے نہیں ہیں، ان کی پیپری کاروائی مکمل ہے، تو آپ کیوں نہیں جانے دیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگ یہ لڑکے ہو سکتا ہے پہلی دفعہ جا رہے ہو، اور ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ ہمارے جو ایئرپورٹ ہے پاکستان میں، وہاں پہ ہڈی پروگرام چل رہا ہے اور پہلے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے۔ اب میں ویسے تو شاید کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ 1986 میں میں جرمنی آیا تھا، تقریباً 40 سال ہونے والے اگلے سال میں، کراچی ایئرپورٹ وہاں سے ٹریول کیا، اور ظاہر ہے فرسٹ ٹائم تو نہیں، میں سیکنڈ ٹائم، پہلے میں اس سے پہلے ایران بھی گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ پتہ چلا جناب کہ ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے آپ نے دوبارہ جہاں سے ٹکٹ لی ہوئی ہے، مجھے یاد ہے سیرین ایئر لائن کی ٹکٹ تھی ہمارے پاس، آپ نے اس آفس میں واپس جانا ہے۔ یہ 39 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس آفس میں جا کے آپ نے ان کے ساتھ مکمکہ کرنا، تو پھر آپ وہاں سے ٹریول کر سکتے ہیں۔ ہم 3 دوست تھے اور پھر وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا جی 1200 روپیہ لگے گا اور پھر آپ ٹریول کر سکتے۔ خیر ہمارے پاس ویزے وغیرہ تھے، سب کچھ تھا، اصلی تھا سب کچھ، یہ نہیں کہ نقلی تھا، ہر چیز ٹھیک، لیکن 1200 روپے دینے ہم نے عقل مندی سمجھی، کیونکہ اگر ہم نہ دیتے تو وہ ٹکٹ آگے پیچھے پھر اس کے پیسے اور لگنے تھے، کئی سیاپے نئے کھل جانے تھے۔ تو وہاں پہ جو ٹریول ایجنٹ تھے کراچی میں، ان کو 1200 روپے دیے، ہم آگے ایئرپورٹ۔ جب ایئرپورٹ پہ آگے تو اب وہاں پہ جو صاحب بہادر بیٹھے ہوئے تھے ایف آئی والے، انہوں نے جب ہمیں دیکھا انہوں نے کہا جی آپ تو ٹریول نہیں کر سکتے۔ تو میرا ایک دوست تھا، وہ کہنے لگا آپ کیسے ہمیں روک سکتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا یار ہم کوئی فری میں نہیں جا رہے، ہم نے 1200 روپے دیے، میں نے پنجابی میں کہا۔ وہ کہتا چپ 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 چپ، شور کو ڈال دیا۔ اس نے ایک نیچے لسٹ رکھی ہوئی تھی، اس پر نام تھے، کہتا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس نے اسٹیمپ لگائی ہم ایئرپورٹ کے اندر۔ تو یہ بچے جو ہیں نئی نسل ہے، ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے، آپ کے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے پاس اصلی ہے یا نہیں اصلی، یہ سوال نہیں ہے۔ اصلی ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنی لائن پہلے کلیئر کرنی ہے۔ بحرین جانا ہے، سعودی عرب جانا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے، جن کے پاس یورپین پاسپورٹ ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، جو یہاں سے جاتے ہیں
جن کے پاس یہاں کے ریزیڈنٹ پرمٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہیں. یہ زیادہ پرابلم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو فرسٹ ٹائم ٹریول کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک افریقہ جانے والا لڑکا تھا, اس کو 2 دفعہ انہوں نے چڑھنے نہیں دیا گیا. دوسری دفعہ لائن سیدھی بھی کی, اس نے مجھے بتایا, میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا. تو وہ کہتا جی پہلے آپ کے ایک اسٹیمپ لگا دی ہے پاسپورٹ پہ اور دوسری ریڈ لگا دی. کہتا میں نے 2.5 لاکھ روپے کچھ اس طرح کی بتا رہا تھا, ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. تو وہ کہتا 2.5-3 لاکھ روپے بھی شاید دیے, لیکن انہوں نے کہا جی نہیں آپ جا نہیں سکتے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک طریقہ واردات ہے, یہ پیسے اکٹھے سے ایئرپورٹ والے نہیں کھاتے, یہ اوپر تک جاتے ہیں. یہ عوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کے پاس پھر یہ سارا پیسہ جاتا ہے. شام کو کتنی گرائی ہوتی ہے کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس والا رشوت لے رہا, آپ نے ویڈیو بنا لی, اس کی کیا اوقات. اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ جناب ہمارا حصہ پہنچنا چاہیے, جیسے مرضی آپ لوٹ مار کرے, جس طرح مرضی آپ سسٹم کو چلائے, مگر ہمیں پیسے چاہیے ہر صورت. وہ پھر لیتے ہیں رشوت. پھر وہ آج کل خود نہیں لیتے, ایک دور بندہ بٹھایا ہوتا ہے, کوئی دکان والا سیٹ کیا ہوتا ہے, شام کو اس کو بھی 150 لگا دیتے اور کہتے جاؤ اس کے پاس ذرا جمع کرا کیا. وہ وہاں سے گرین سگنل دیتا ہے, تو پھر کیونکہ خود کے پاس ہوں گے تو جس کو نہیں حصہ ملے گا وہ پکڑ لے گا, کیونکہ بغیر رشوت کے پاکستان میں کام ناممکن ہے. میرے ساتھ میں نے کئی واقعات آپ کو سنائے جو 40 سال پہلے میرے ساتھ پیش آتے تھے. یہ جو کیونکہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, رشوت دینے والا دونوں دوستگی ہے, مگر جہاں مجبوری ہو وہاں پہ ہڈی ڈالنا, تو اب کیا کریں. اگر آپ وہاں پہ ہڈی نہیں ڈالیں گے تو پھر بھی جہنم میں پڑے رہیں گے. وہاں پہ ملک کو تو جہنم بنا دیا. تو یہ آپ کو جناب جب بھی آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے, پہلے کوئی دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ویزا تو اصلی ہے, کوئی بندہ بھی آگے اصلی آپ کو ملے, اور پھر اوپر پاور والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نیچے انہوں نے بارے چھوڑے ہوتے ایجنٹ آپ کو مل جاتے ہیں, اور کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ پاکستان کیا پوری دنیا ایسے ہی ہے, آپ کو جس طرح کا بندہ چاہیے اس طرح کا مل جاتا ہے. چرسی کو چرسی مل جاتا ہے, نمازی کو نمازی مل جاتا ہے, رشوت خور کو رشوت خور مل جاتا ہے, شرابی کو شرابی مل جاتا ہے, کبابی کو کبابی مل جاتا ہے, زانی کو زانی مل جاتا ہے. تو یہ ایک سسٹم بنا ہوا, کیونکہ اس نے ڈھونڈنا ہی وہاں پہ. تو جب بھی اس طرح کا کام آپ نے کرنا, تو سب سے پہلے آپ نے اسی سے بندے سے جہاں سے ٹکٹ لی, ٹکٹ اس سے لے جس سے کے پاس یہ پاور ہو کہ آپ نے ایئرپورٹ سے ہمیں, کیونکہ مختلف یہ جیسا آپ نے دیکھا نہیں پاکستان میں میڈیکل سٹور ہوتے ہیں, وہ ڈاکٹر کہتا ہے اسی کے پاس جانا, آپ نے دوسرے کے پاس نہیں جانا, کیونکہ شام کو ڈاکٹر کو بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ ملنا, یا مہینے بعد ملنا, یا 15 دن بعد ملنا. تو اس نے یہ کہنا کہ ہاں فلاں میڈیکل سٹور پہ آپ جاؤ, وہاں سے دوائی پکڑ لو, یا کوئی بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو وہ پھر اسی بندے کے پاس بھیجتے ہیں جو ان کا مقرر کردہ آتا ہے. یہ ہاسپٹل میں ٹیسٹ میسٹ بھی آپ جو کرواتے ہیں, تو فلاں جگہ پہ چلے جائے خون ٹیسٹ کروانے, وہاں یہ چلے جائے وہ چلے جائے, تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے پرچی اس کی بنا کے دینی, کیونکہ وہاں سے ڈاکٹر کو جو بھی وہاں کا عملہ ہوتا ہے ان کے بھی وارے نیارے ہونے ہوتے ہیں. آپ کو تو پتا ہمارا تو ملک لاشوں کا بھی بزنس چلتا ہے, وہاں پہ تو مردہ بھی ہو تو اس کے اوپر بھی کاروبار چل رہا ہوتا ہے. جس ملک میں یہ ہو کہ بندہ مر گیا, اس کو پھر بھی مشینوں پہ لٹایا ہوا ہے کہ چلو پیسے بنتے ہیں, جب تک دوسرا کوئی پارو قابو نہیں آتا. اسلام کا قلعہ جو ہوا, تو یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں, وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے. یہ نہیں کہ آپ آرام سے نکل جائیں گے. آپ جو لوگ یہ یہاں تک پہنچے, جو 15-20 بندے ویزے لے کے یہاں تک پہنچے, وہ بھی آرام سے نہیں ان کو ویزے ملے ہوں گے, پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے انہوں نے, اس کے بعد یہاں تک کتنی رشوت دی ہوگی, کہاں کہاں پیسے دیے ہوں گے. تو پاکستان جیسے ملک میں اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. میرے پاس تو اتنے واقعات ہیں جتنا میں نے ٹریول پاکستان میں کیا. جب تک پاکستانی پاسپورٹ تھا ہمارے پاس, کبھی کسٹم نے روک لینا, کبھی کسی نے روک لینا, کبھی کسی نے روک لینا, اور پھر اب ہم جاتے ہی نہیں. ہم نے کہا کیا جانا ہے اس ملک میں, ہم نے ویسے ہی خدا حافظ کر دیا. لوگ مجھے کئی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان نہیں جاتے. میں کہ یار وہاں سے لوگ کروڑوں روپے لگا کے یورپ میں آتے ہیں,
ہم نے کیا کرنا پاکستان جا، کیا ضرورت ہے؟ ایک اچھی فضا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سیف زندگی ہے آپ کی، ہر طرح کی آپ کو سہولت ہے، میڈیکل سہولت ہے، ہر چیز آپ کو مل رہی ہے ایک نمبر کی، تو بندہ بہتر کی طرف جاتا ہے۔ تو جناب ہمارا ان لڑکوں کے ساتھ کیا یہ روزانہ کا معمول ہے، یہ نہیں کہ یہ پکڑے گئے آج روزانہ کوئی نہ کوئی 10 20 30 40 50 لوگوں کو اس طرح آف لوڈ کر دیتے ہیں اور ان کو ریزن بھی نہیں بتاتے، اور اس پر کتنا نقصان ہوتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا لاشوں کا بزنس ہوتا ہے، جو پیسے لے رہا ہوتا ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مر گیا کھپ گیا، وہ کتنا روز کے مرتے ہیں، کیا فرق پڑ جائے۔ یہ آخر پہ ویسے معذرت کے ساتھ یہاں یورپ کا کوئی کتا ہو نا، وہ اس کو کوئی ایمرجنسی پڑ جائے، ہیلپ کی ضرورت، ہیلی کاپٹر آ جاتے، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کے کتوں کی ویلیو زیادہ ہے، یہ آپ کے وہاں کے انسانوں کی ویلیو زیادہ ہے۔ بڑا اہم بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، یہ ہے انسانیت، یہ ہے دنیا، اور یہ ہے فرق۔ ہمارا ملک کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو سب کچھ چلتا ہے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ